بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق الدرس الثالث، تیسرا سبق ہے ضمائر کے بارے میں۔ پہلے بھی بتلا دیا گیا کہ ضمائر معرفہ کی جو قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم اسم اشارہ ہے، جو اس سے پہلے کے سبق میں جس کا بیان گزر چکا ہے الدرس الثانی میں، اور اس سبق میں معرفہ ہی کی ایک قسم ضمیر کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ ضمیر پروناؤن جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے یا اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں احمد آیا، اس نے کتاب کھولی، وہ 1 گھنٹہ بیٹھا رہا۔ اب یہ وہ اس جو استعمال کر رہے ہیں یہ احمد کی جگہ آ رہا ہے، تو اس لیے وہ ہے یا اس ہو، یہ اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمائر اس کی جمع ہے، ضمیر کی جمع ضمائر۔ اردو میں تو وہ ضمیر ہے بس، وہ ایک، وہ دو، وہ سب، چاہے ایک ہو دو ہو سب ہوں، مذکر ہو مؤنث ہو، صرف وہی استعمال کرتے ہیں غائب کے لیے۔ مخاطب کے لیے اردو میں تم یا آپ یا تو ایک ہی بات ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، واحد تثنیہ جمع ہو یا کوئی بھی۔ اب متکلم کے لیے میں واحد کے لیے، ہم جمع کے لیے، مذکر مؤنث سب برابر ہے، لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہے۔ عربی میں جو ضمائر ہوتی ہیں وہ عدد کے لحاظ سے اور جنس کے لحاظ سے بدلتی ہیں۔ وہ اگر ایک ہے اور مذکر ہے تو اس کو ہوا کہیں گے، وہ اگر ایک ہے اور مؤنث ہے تو ہیا کہیں گے۔ آپ یا تم ایک ہے اور مذکر ہے تو انتا کہیں گے۔ آپ یا تم مؤنث ہے تو انتی کہیں گے، اور میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے انا آتا ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے نحنو آتا ہے۔ یوں تو اس کے پورے 14 صیغے ہوتے ہیں، غائب کے 3 مذکر 3 مؤنث 6، حاضر کے 3 مذکر 3 مؤنث 6، اور متکلم کے 2، ایسے کل 14 ہوتے ہیں جو آپ کو اس سبق کے ختم پر کتاب میں بتا دیا جائے گا۔ تو یہاں سبق ہے ضمائر اور اس کے ساتھ حروف استفہام۔ حروف استفہام یعنی سوالیہ حروف، انٹروگیٹو ورڈز، یہ یہاں بتا دیا جائے گا آپ کو جو آگے آئیں گے۔ تو اب ضمائر میں بتاتے ہیں پہلے انا میں، متکلم انا میں، نحنو ہم، متکلم، ایک واحد ہے ایک جمع ہے، ایک سنگولر ہے ایک پلورل ہے۔ انا سنگولر، نحنو پلورل جمع۔ انتا تم مذکر، تم ایک مطلب، انتی تم ایک مؤنث مخاطب کے لیے ہے، حاضر کے لیے ہے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہی جیسا انگلش میں آتا ہے، اور ہیا وہ ایک عورت جیسا شی آتا ہے انگلش میں۔ ہی کی جگہ ہوا، شی کی جگہ ہیا۔ اس طرح سے یہ غائب کے 2 بتا دیے ہیں۔ انٹروگیٹو ورڈز میں اس میں من آیا ہے، پہلے ماں اور حل گزر چکا ہے اور دوسرے الفاظ گزرے ہیں، یہاں پر من، کون، من کا استعمال کون کے لیے۔ اب اس کے بعد چند الفاظ دیے ہیں جو بعد میں جملوں میں آپ کے استعمال میں لائے جائیں گے آپ کے لیے، تاکہ آپ اچھی طرح ضمائر اور دیگر چیزیں سمجھیں۔ ان الفاظ میں سے پہلے رجل آدمی، امرأۃ عورت، ولد لڑکا، بنت لڑکی، صغیر چھوٹا، صغیرۃ چھوٹی، کبیر بڑا، کبیرۃ بڑی، طویل لمبا یا لمبا، طویلۃ لمبی، قصیر پست قد، قصیرۃ پست قد مؤنث۔
جہاں گولتے آخر میں آتی ہیں وہ الفاظ مؤنث کہلاتے ہیں۔ اب سبق آگے بڑھ رہا ہے، یہ ابھی تک انفرادی الفاظ تھے، سنگولر ورڈز تھے، اب ان کو جملوں میں استعمال کر کے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ضمیر انا کے ساتھ رجل کو جوڑے ہیں، چونکہ آپ نے بلاک میں انا بھی پڑھے اور رجل بھی پڑھے، یہاں دونوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ انا رجل، میں آدمی ہوں۔ انا رجل، انا ضمیر متکلم، رجل اس کی خبر، چونکہ ضمیر معرفہ ہے اس لیے مبتدا معرفہ ہوتا ہے، ضمیر خود بخود اس کی جگہ میں آئی ہے۔ رجل خبر ہے اس لیے اس پر دو پیش آئے ہیں۔ انا رجل، میں آدمی ہوں۔ اب چونکہ انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، تو لڑکی بھی جب کہے گی اپنے آپ کے بارے میں تو کہے گی انا بنتن، میں لڑکی ہوں۔ انا بنتن، میں لڑکی ہوں، دونوں کے لیے انا۔ انتی، اب مخاطب میں فرق آیا تھا، انتا مذکر کے لیے اور اگر زیر دیے تو وہ مؤنث بن جاتی۔ انتی، تم امرأتن، عورت ہو۔ انتی امرأتن، تم عورت ہو۔ چونکہ معرفہ نکرہ دونوں کو ملا کر جوڑے ہیں تو اس میں ہو کے معنی خود بخود آ رہے ہیں۔ انتی بنتن، تم لڑکی ہو۔ انتی بنتن، تم لڑکی ہو۔ اب مزید مثالیں دیتے ہوئے کہتے ہیں ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ ہوا ولدن، وہ لڑکا ہے۔ ہیا امرأتن، وہ عورت ہے۔ ہوا کی بھی ضمیر استعمال کر رہے ہیں مذکر ہونے سے، اس کے ساتھ ولد لائے ہیں۔ ہیا مؤنث کی ضمیر غائب ہے تو اس کے ساتھ امرأتن لائے ہیں۔ ہیا امرأتن، وہ عورت ہے۔ نحن معلمون، ہم استاد ہیں، اساتذہ ہیں۔ معلمون اساتذہ، نحن جمع ہے اس لیے معلمون جمع آیا ہے، ہم اساتذہ ہیں مذکر۔ وہی نحن مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، نحن معلمات، ہم سب استانیہ ہیں، معلمات استانیہ۔ انا بنتن، میں لڑکی ہوں، پہلے بھی گزر چکی ہے مثال۔ انت ولدن، تم لڑکے ہو۔ انت ولدن، تم لڑکے ہو۔ اب سوالیہ لفظ من لائے تھے آپ کو شروع کے نئے الفاظ میں سے، من کا یہاں استعمال بتلا رہے ہیں، کیسا من کا استعمال کریں گے تو کہتے ہیں من انت، آپ کون ہیں۔ من انت، آپ کون ہیں۔ انگلش میں، اردو میں سوالیہ لفظ آخر میں آتا ہے، عربی میں سوالیہ لفظ شروع میں آتا ہے۔ من انت، آپ کون ہیں، تو اس کا جواب دو طریقے سے آپ دیں گے۔ اگر آدمی سے پوچھے آپ کون ہیں تو وہ کہے گا انا رجل، میں آدمی ہوں۔ اور اگر لڑکے سے پوچھے من انت، آپ کون ہیں، تو وہ کہے گا انا ولدن۔ انا ولدن کہے گا لڑکا، اور آدمی کہے گا انا رجل۔ انا ولدن، میں لڑکا ہوں۔ انا رجل، میں آدمی ہوں۔ اب مؤنث سے آپ پوچھ رہے ہیں من انتی، آپ کون ہیں، انتی مؤنث ہے نا، آپ کون ہیں، تو اگر وہ عورت ہے سامنے تو کہے گی انا امرأتن، میں عورت ہوں۔ اور اگر وہ لڑکی ہے تو کہے گی انا بنتن، میں لڑکی ہوں۔ تو انتی سے سوال مؤنث کو کریں گے، انتا سے سوال مذکر کو کریں گے۔ اگر انتا سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں مذکر لفظ یوز ہوگا، انتی سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں مؤنث استعمال ہوگا، جیسے یہاں امرأتن یا بنتن آیا ہے۔ اب پہلے سبق کے بھی مزید دہرا رہے ہیں حل کو کہ حل انت رجل، کیا آپ آدمی ہیں، حل کیا انت، آپ رجل آدمی، کیا آپ آدمی ہیں، سوال۔ تو جواب میں انہیں کہے گا اگر ہے تو نعم انا رجل، ہاں میں آدمی ہوں۔ نعم انا رجل، ہاں میں آدمی ہوں۔ اور لڑکے سے پوچھ رہے آپ
حل انتی بنتن، لڑکے سے پوچھ رہے ہیں، ولد سے آپ پوچھ رہے ہیں، لڑکے سے. حل انتی بنتن، کیا آپ لڑکی ہیں؟ حل انتی بنتن، کیا آپ لڑکی ہیں؟ وہ کہے گا لا، نہیں. شارٹ آنسر لا، نہیں، مطلب لڑکی نہیں ہے. لیکن پھر ہے کیا؟ انا ولدن، میں لڑکا ہوں. انا ولدن، میں لڑکا ہوں. تو حل سے اگر سوال کیا گیا تو آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ جواب میں آپ یا تو نام ہی استعمال کریں گے یا لا، دونوں. تو دونوں بھی جواب یہاں بتا دیے گئے. پہلے میں نام انا رجلن، دوسرے میں لا انا ولدن. اب اس کے بعد مزید حل سے سوالات ہیں. حل ہوا طویل، کیا وہ لمبا ہے؟ حل ہوا طویل، کسی پست قد سے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں، کسی شارٹ انسان کے بارے میں، پست قد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ کہ حل ہوا طویل، کیا وہ لمبا ہے؟ تو جواب آپ دے رہے ہیں لا، نہیں، ہوا قصیر، وہ پست قد ہے. لا ہوا قصیر، نہیں، وہ پست قد ہے. پھر آپ کسی عورت کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حل ہی طویلۃ، کیا وہ لمبی ہے؟ دیکھیے ہیا ضمیر مؤنث کی آئی تو اس کے ساتھ طویلۃ آیا ہے. یہ گولتے جس لفظ کے آخر میں ہوگا وہ مؤنث کہلاتا ہے عربی میں. طویل مذکر ہے، طویلۃ مؤنث ہے. ہوا مذکر ہے، ہیا مؤنث ہے، تو مطابقت ہوتی ہے. ضمیر مذکر تو اس کے بعد والا لفظ مذکر، ضمیر مؤنث تو اس کے بعد والا لفظ مؤنث. تو یہاں پوچھ رہے ہیں حل ہیا طویلۃ، کیا وہ لمبی ہے؟ اب ہاں میں جواب دے رہے ہیں، نام ہیا طویلۃ، ہاں وہ لمبی ہے. نام ہیا طویلۃ. اب اسی لمبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، حل ہیا قصیرۃ، کیا وہ پست قد ہے؟ حل کیا، شروع میں حل آیا تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں پہلے ہی کرتے ہیں، کیا وہ قصیرۃ، شارٹ پست قد ہے؟ لا ہیا طویلۃ، نہیں، وہ لمبی ہے. ہیا طویلۃ مؤنث ہے، ضمیر بھی مؤنث ہے، اس کے بعد آنے والا لفظ جو خبر بن کے آ رہا ہے وہ بھی مؤنث ہے، طویلۃ. حل ہوا کبیر، کیا وہ بڑا ہے؟ چھوٹے انسان کو سامنے دیکھ کر پوچھ رہے ہیں، حل ہوا کبیر، کیا وہ بڑا ہے؟ تو جواب دے رہے لا، نہیں، ہوا صغیر، وہ چھوٹا ہے. لا، نہیں، وہ چھوٹا ہے. یہ ضمائر کا استعمال ہوا. اب اس کے بعد ضمائر کو بتا رہے ہیں آپ کو. ہوا، ہما، ہم. ہوا، ہما، ہم غائب کی. انتا، انتما، انتم حاضر کی. انتا، انتما، انتم حاضر کی. انا، نحن متکلم کی. انا، نحن متکلم کی. اس کے بعد حاضر کے اور غائب کے جو بچے ہوئے ہیں مؤنث کے تین تین، ہیا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہم. ہیا، ہما، ہن. ہیا، ہما، ہن. ہن آتا ہے جمع مؤنث، ہم جمع مذکر ہے، ہن جمع مؤنث ہے. ہیا، ہما، ہن. اور انتی، انتما، انتن. کل ادھر 8 اور ادھر 6، ایسے 14 ضمیریں ہیں. الدرس الرابع، چوتھا سبق. الدرس الرابع، چوتھا سبق. اس کا عنوان ہے معرف باللام. معرفہ کی قسمیں چل رہی ہیں. پہلا اس میں اشارہ گزرا، اس کے بعد ضمیر گزرا، اب تیسرا ہے معرف باللام. یعنی وہ تمام کامن ورڈز، وہ تمام اسما جو عام ہیں یا نکرہ ہیں، ان کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں الف لام لگاتے ہیں.
شروع میں الف لام لگاتے ہیں، جیسے کتابن کامن بک، عام کتاب، الکتابو خاص کتاب، ال لگانے سے کتاب نکرہ سے معرفہ بن گیا۔ اب ال کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب ال کسی اسم پر آتا ہے تو وہاں تنوین جا کے ایک پیش رہ جاتا ہے، تنوین جا کے ایک پیش رہ، ایک ہی حرکت آتی ہے۔ پھر کتابن الکتابو، الکتابن نہیں بولیں گے، الکتابن نہیں بولیں گے، الکتابن نہیں بولیں گے، بلکہ الکتابو، الکتابہ، الکتابی، القلم، القلمہ، القلمی۔ ال آنے سے تنوین نہیں آئے گی، دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آئیں گے، بلکہ صرف ایک ہی اعراب آئے گا، ایک ہی پیش آئے گا، ایک ہی زبر آئے گا، ایک ہی زیر آئے گا۔ الف لام کے ذریعے جس نکرہ لفظ کو معرفہ بنایا جاتا ہے اس کو معرف باللام کہتے ہیں، یعنی معرفہ بنایا گیا لام کے ذریعے، معرفہ بنایا گیا لام کے ذریعے۔ اس کے قاعدہ بتلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم کی دو قسمیں ہیں، ایک نکرہ، ایک معرفہ۔ نکرہ کامن ناؤن، اسم عام، معرفہ پراپر ناؤن، اسم خاص۔ نکرہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو نکرہ کہتے ہیں۔ ایک ہی چیز کی، یعنی کتابن ایک ہی چیز کا مشترک ہے کہ کوئی بھی کتاب اس میں داخل ہو جاتی ہے، لیکن جب الکتاب کہیں گے تو وہی کتاب خاص ہو جائے گی جو کہنے والے کے ذہن میں ہے۔ یہ کسی معین اور مخصوص چیز پر دلالت نہیں کرتا۔ نکرہ کامن ناؤن، اسم عام، کسی خاص چیز کو نہیں بتلاتا بلکہ یہ معرفہ ہوتا ہے۔ کتابن کوئی کتاب، رجلن کوئی آدمی، یہ نکرہ ہے۔ نکرہ یعنی دو پیش ہوتے ہیں اس پر، دو زبر، دو زیر، اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ یہ عمومیت کو دلالت کرتا ہے، عمومیت کو بتلاتا ہے۔ عام کتاب اسم عام ہوتا ہے یہ، اور معرفہ اس کو اردو میں اسم خاص یا انگلش میں پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ وہ اسم ہے جو کسی معین اور مخصوص چیز کو بتائے، پرٹیکولر اور اسپیشل چیز کو بتلانے والے اسم کو معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے الکتاب کوئی خاص کتاب، الرجل کوئی خاص آدمی، اسپیشل آدمی، خاص آدمی جو اس کے ذہن میں پرٹیکولر آدمی ہے جس کو وہ الف لام لگا کر کہتا ہے۔ اور الف لام لگانے سے آدمی ہر آدمی مراد نہیں ہوتا بلکہ وہی پرٹیکولر آدمی مراد ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے۔ اسم کے شروع میں، اب اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے بتلاتے ہیں کہ اسم کے شروع میں الف لام کے اضافے سے وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اسم کے شروع میں الف لام لگا دیے تو وہ نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے۔ اس سے معرف باللام کہتے ہیں، یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، اس کو معرف باللام کہتے ہیں، یعنی لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، الف لام کے ذریعے۔ کتابن سے الکتاب، قلم سے القلم، یہ الف لام کے ذریعے معرفہ بنائے جاتے ہیں۔ یعنی ہر وہ اسم جو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے البیتو، بیتن سے البیتو، ولدن سے الولدو، کتابن سے الکتابو، یہ معرف باللام کہلاتے ہیں۔ الف لام کو حرف تعریف بھی کہتے ہیں، وہ حرف جس کے ذریعے معرفہ بنایا جاتا ہے، وہ لفظ جس کے ذریعے معرفہ بنایا جاتا ہے۔ اب نکرہ کی مثال، فصل، کلاس سے الفصل، معرفہ۔ سبورۃ النکرہ، السبورۃ معرفہ۔ استاذ النکرہ، الاستاذ معرفہ۔ کتاب النکرہ، الکتاب معرفہ۔ طالب النکرہ، الطالب معرفہ۔ طالبۃ النکرہ، الطالبۃ معرفہ۔ ذکی النکرہ، الذکی معرفہ۔ ذکیۃ النکرہ، الذکیۃ معرفہ۔ جمیل النکرہ، الجمیل معرفہ۔ جمیلۃ النکرہ، الجمیلۃ معرفہ۔ جدید النکرہ، الجدید معرفہ۔ جدیدۃ النکرہ، الجدیدۃ معرفہ۔ کریم النکرہ، الکریم معرفہ۔ کریمۃ النکرہ،
الکریمۃ معرفہ۔ اب دیکھیے کہیں لام پڑھا جاتا ہے اور کہیں نہیں، یہ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کہلاتے ہیں۔ جہاں لام پڑھا جاتا ہے اس کو حروف قمریہ کی لسٹ میں لاتے ہیں، اور جہاں لام نہیں پڑھا جاتا اس کو حروف شمسیہ کے لسٹ میں لاتے ہیں، کیونکہ شمسن ہے، اس پر الف لام لگا دو تو الشمس پڑھتے ہیں، لام نہیں پڑھ رہے، یہ شمسیہ۔ قمر ہے، اس پر ال لگا دو القمر پڑھتے ہیں، یہ قمریہ۔ تو اس میں جیسے الف ہے، با ہے، قمریہ ہے، چونکہ الابو البابو، تے ہے شمسیہ ہے، چونکہ التوبۃ التائب، سا ہے یہ بھی شمسیہ، چونکہ الثوب، لام نہیں پڑھتے۔ تو اب آپ یہ حروف ہے چند جو آپ کو پہلے سبق میں بتا دیے گئے، آپ اس کے لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں لام پڑھنا ہے اور کہاں لام نہیں پڑھنا ہے۔ آپ پہلے سبق کی مشق اگر آپ دیکھیں گے، جو پہلے سبق کے ویڈیو میں آپ کو ملے گا، تو آپ پہچان لیں گے کہ شمسیہ کون سے حروف ہیں اور قمریہ کون سے حروف ہیں۔ الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ اسی سبق کے ضمن میں جو آپ کو الفاظ اور جملے بتائے جا رہے ہیں وہ مبتدا اور خبر سے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ معرفہ اور نکرہ ہم نے پہچان لیے، اب جب جملوں میں استعمال کریں گے تو کون سے لفظ کو معرفہ اور کون سے لفظ کو نکرہ بنائیں گے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، وہاں آپ کو اصطلاحات میں نام کی تبدیلی معلوم ہو جائے گی۔ دو الفاظ کا جوڑ جس میں پہلے لفظ معرفہ ہو اور دوسرا لفظ نکرہ ہو، تو ایسے صورت میں پہلے لفظ کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرے لفظ کو خبر کہتے ہیں، اور اس سے مکمل جملہ ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کتاب میں پہلی مثال ہے، الفصل کبیر، کلاس بڑی ہے۔ الفصل الف لام لگا کر معرفہ بنایا گیا ہے، اور ال آنے کی وجہ سے ایک پیش دیا گیا ہے، اور کبیر نکرہ ہے اور ال نہیں ہونے کی وجہ سے دو پیش ہیں۔ تو ایک معرفہ ایک نکرہ آپ دونوں نے جوڑے، دونوں کو جو آپ نے جوڑے اور پڑھ رہے ہیں الفصل کبیر، یہاں معنی ہوں گے کلاس بڑی ہے۔ اب یہ لفظ ہے کہاں سے آیا؟ پہلے کو آپ نے معرفہ بنایا، دوسرے کو نکرہ بنایا، پہلے کو آپ نے مبتدا بنایا، دوسرے لفظ کو خبر بنایا، اور مبتدا اور خبر کے جوڑ سے اردو میں ہے کے معنی خود آ جاتے ہیں۔ الفصل کبیر، کلاس بڑی ہے۔ اب دیگر اور آگے بڑھتے ہیں ہم سبق میں، تو اسی طرح کے ہم کو مثالیں ملیں گی۔ الطالب ذکی، طالب علم ہوشیار ہے۔ طالب علم ذہین ہے، ذکی ذہین، طالب علم ذہین ہے۔ الطالبۃ ذکیۃ، طالبہ ذہین ہے۔ اب دیکھیے اور ایک بات یہاں ہمیں یہ معلوم ہو رہی ہے کہ مبتدا اور خبر میں پہلا لفظ یعنی مبتدا مذکر ہوگا تو خبر مذکر ہوگی، جیسے الطالب ذکی، اور مبتدا اگر مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث ہوگی، جیسے الطالبۃ ذکیۃ، طالبہ ذہین ہے۔ السبورۃ جدیدۃ، بورڈ نیا ہے۔ السبورۃ جدیدۃ، بورڈ نیا ہے۔ السبورۃ مؤنث تو جدیدۃ بھی مؤنث۔ الاستاذ کریم، استاد مہربان ہے۔ الاستاذ مذکر تو کریم بھی مذکر، الاستاذ مبتدا کریم خبر۔ الکتاب جمیل، کتاب خوبصورت ہے، کتاب خوبصورت ہے۔ الکرسی جدید، کرسی نئی ہے۔ الکرسی جدید، کرسی نئی ہے۔ المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے، مؤنث دونوں، المدرسۃ کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے۔
الحدیقۃ باغ جمیلۃ خوبصورت، الحدیقۃ جمیلۃ باغ خوبصورت ہے۔ یہ دو دو الفاظ کی مثالیں تھیں۔ اب 3 الفاظ کا جملہ بنا رہے ہیں، بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، عربی دانی میں، عربی سکھانے میں آگے بڑھ رہے ہیں بتدریج۔ تو یہاں 3 لفظ کا جملہ آ رہا ہے، ھذا فصل کبیر، یہ بڑی کلاس ہے، یہ بڑی کلاس ہے۔ اب فصل کبیر 2 لفظ نکرہ بنے ہیں، اس لیے ہم ان کو خبر بولیں گے، اور ھذا اس میں اشارہ معرفہ ہے، اس لیے یہ مبتدا ہو جائے گا۔ ھذا فصل کبیر، یہ بڑی کلاس ہے۔ اب فصل مذکر تھا تو ھذا لائے، اب آگے سبورۃ مؤنث ہے تو ھذہ لا رہے ہیں۔ ھذہ سبورۃ سوداء، یہ بلیک بورڈ ہے۔ ذالک طالب، وہ طالب علم ہے، وہ طالب علم ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، کتاب مذکر تو ھذا آیا۔ ھذہ حدیقۃ، یہ باغ ہے، حدیقۃ مؤنث ہے تو ھذہ آیا، ھذہ حدیقۃ۔ ذالک الطالب ذکی، وہ طالب علم ہوشیار ہے۔ یہ 3 الفاظ کا جملہ، ذالک الطالب ذکی، وہ طالب علم ہوشیار ہے۔ اب سوال و جواب کے ذریعے آپ کو مزید یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے، ما ھذہ، یہ کیا ہے، ما ھذہ، یہ کیا ہے، ھذہ مدرسۃ، یہ اسکول ہے۔ اب ما ھذہ سوال کرے تھے نا آپ نے ھذہ مؤنث استعمال کر کے، تو جواب میں ایسا ہی لفظ آپ یوز کریں گے جو مؤنث ہو، وہ ہے مدرسہ۔ ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے۔ حل المدرسۃ کبیرۃ، حل المدرسۃ کے بجائے پڑھتے ہیں حل المدرسۃ، چونکہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن لفظ، جزم والے لفظ کو جب اعراب دیتے ہیں، جب حرکت دیتے ہیں تو زیر لگاتے ہیں۔ قل اللہم پڑھتے ہیں قل اللہم، ایسے ہی حل المدرسۃ پڑھتے ہیں حل المدرسۃ، حل المدرسۃ کبیرۃ، کیا مدرسہ بڑا ہے۔ اب حل آنے کی وجہ سے نام یا لا آئے گا جواب میں، نعم المدرسۃ کبیرۃ، ہاں مدرسہ بڑا ہے، نعم المدرسۃ کبیرۃ، ہاں مدرسہ بڑا ہے۔ اب من کا مشق کے لیے دوبارہ استعمال کر رہے ہیں، من انت، آپ کون ہیں، من کون، انت آپ، من انت آپ کون ہیں، جواب دے رہا ہے انہیں، انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انت سے سوال کرتے ہیں، انا سے جواب دیتے ہیں، آپ سے اردو میں سوال کرتے ہیں اور میں سے ہم سے جواب دیتے ہیں۔ سوال میں مخاطب کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جواب میں متکلم کی ضمیر۔ من انت، آپ کون ہیں، انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ حل ہی طالبۃ، کیا وہ لڑکی طالبہ ہے، ہیا ضمیر واحد مؤنث غائب تو طالبۃ آیا، کیا وہ طالبہ ہے، نعم، ہاں، ہیا طالبۃ، وہ طالبہ ہے، وہ لڑکی طالب علم ہے، وہ طالبہ ہے، مؤنث۔ حل ھذا الکتاب جدید، 4 الفاظ کا جملہ، کیا یہ کتاب نئی ہے، ایسا، کیا یہ کتاب، حل کیا، ھذا یہ، الکتاب کتاب، جدید نہ نہیں، حل ھذا الکتاب جدید، کیا یہ کتاب نئی ہے، لا شارٹ میں نہیں، پھر کیا ہے، ھذا الکتاب قدیم، یہ کتاب پرانی ہے، ھذا الکتاب قدیم، یہ کتاب پرانی ہے۔